بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول عشق از قلم حدیقہ خان، قسط نمبر 5۔ ڈونٹ کاپی وداؤٹ مائی پرمیشن۔ انہیں گئے ابھی گھنٹہ بھر ہی ہوا تھا۔ فیروزہ بھی جو رولنگ چیئر سے پشت ٹکائے آنکھیں موندی تھی کہ ان کا فون رنگ کرنے لگا۔ انہوں نے ایک نظر فون پر ڈالی۔ نام سیف نہیں تھا، پر وہ یہ نمبر بہت اچھے سے پہچانتی تھی۔ فون بجتا رہا اور پھر بند ہو گیا۔ فیروزہ بھی جانتی تھی کہ وہ نمبر ان کے بیٹے میر حاتم کا ہے۔ فون کے دوسری بار رنگ کرنے پر اس بار انہوں نے فون اٹھا لیا اور کان سے لگایا۔ عرصے بعد آج وہ اپنے حقیقی بیٹے سے بات کرنے والی تھی۔ دونوں طرف خاموشی رہی، جیسے دونوں ہی ماں بیٹے ایک دوسرے کی خاموشی سن رہے ہوں۔ امی، میر حاتم کے سالوں بعد امی کہنے پر ان کا دل لمحے بھر میں حلق تک آیا۔ بھلے ہی وہ سارے رشتے ختم کر چکی تھی، پر وہ تھا تو انہی کا بیٹا، ان کا اپنا خون۔ آنکھیں پانی سے بھرنے لگی تھی، اس کے بعد بھی خود پر سے ضبط نہیں کھویا۔ میر حاتم کے دوسری بار امی کہنے پر اس دفعہ انہوں نے اپنا لہجہ سرد کر کے کہا، مہر گئی ہوئی ہے، جب آ جائے گی تو کال کر لے گی۔ وہ اس سے پہلے اتنا کہہ کے فون کاٹتی، میں نے آپ سے ہی بات کرنے کے لیے فون کیا ہے۔ میر حاتم جیسے اپنی ماں کی فطرت سے واقف ہوں، اس لیے ان کی بات ختم ہوتے ہی بول پڑے۔ دوسری جانب مکمل خاموشی رہی۔ میر حاتم جانتے تھے کہ وہ بات نہیں کرے گی، جیسے انہوں نے اتنے سال میں کبھی نہیں کی۔ یہ بھی غنیمت تھی کہ آج انہوں نے فون اٹھا لیا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ مجھ سے بات نہیں کریں گی، پر میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ سن لیں ایک بار۔ مہر کو پاکستان میں نے آپ سے ملنے کے لیے بھیجا تھا، مہر کی ضد پر، وہ بھی اپنے دل پر پتھر رکھ کے، نہ کہ اس لیے کہ آپ وہاں اس کی شادی کے خواب دیکھنے لگے۔ مہر کی شادی احسن کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہوگی، اور نہ ہی میں ہونے دوں گا۔ اس لیے جو آپ یہ کر رہی ہیں وہ سب بند کر دیں۔ 10 دن بعد مہر نے واپس یہی آنا ہے میرے پاس، اور اگر آپ نے کسی قسم کی کوئی دشواری پیدا کی تو میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گا۔ مہر میرا کل اثاثہ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ لڑکا زریاب آپ کے لیے ہے، جسے آپ نے میری جگہ دے رکھی ہے۔ وہ ایک ایک لفظ بہت ٹھہر ٹھہر کر بول رہے تھے، کیونکہ وہ کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں چاہتے تھے۔ جبکہ میر حاتم کے منہ سے زریاب کا نام سن کر فیروزہ بی نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا تھا۔ اگر آپ نے مہر کو نہ بھیجا تو میں خود آ کر اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں امی۔ آپ یا تو اس لڑکی کو رکھ لیں جس سے آپ نے اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے، یا پھر مہر کو۔ وہ اب اوچھے پن پر اتر آئے تھے۔ میں نے پہلے ہی اپنے 2 باڈی گارڈز مہر کی حفاظت کے لیے تعینات کیے ہوئے ہیں، جو 24 گھنٹے آپ کے منہ بولے بیٹے کے گھر کے باہر رہتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی احمقانہ حرکت کرنے کا سوچا بھی تو میں دیر نہیں کروں گا اس لڑکی کو اس دنیا سے چلتا کرنے میں۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں،
وہ کھلے الفاظوں میں انہیں دمکا رہے تھے۔ فیروزہ بھی جو کب سے اپنے غصے پر ضبط کر کے بیٹھی تھی، وہ اب بند ٹوٹ گیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ منحوس دن دیکھنے سے پہلے میرے شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کیونکہ اگر وہ آج زندہ ہوتے تو شاید اپنی ایسی تربیت پر شرمسار ہوتے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر کہہ رہی تھی، چہرہ غصے سے سرخ پڑا تھا۔ امی، میرا کام آپ کو سمجھانا تھا، وہ میں سمجھا چکا ہوں، اب صرف فیصلہ کروں گا۔ خدا پامان۔ اپنی بات مکمل کرتے انہوں نے فون کاٹ دیا، جبکہ فیروزہ بھی ابھی بھی فون کان سے لگائے بیٹھی، آنکھوں سے بہتے آنسو، سرخ آنکھیں۔ سالوں بعد جس کے منہ سے امی سن کر وہ تڑپ اٹھی تھی، آج وہی ان آنسوؤں کی پھر سے وجہ بنا تھا۔ وہ دونوں پچھلے 2 گھنٹوں سے ہائپر اسٹار کی ایک ایک شاپ کا وزٹ کر چکے تھے۔ ہائپر اسٹار کراچی کا سب سے مہنگا مال تھا اور مہر کو ایونٹ میں پہننے لائق یہاں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، جبکہ زریاب خاموشی سے اس کے ساتھ تھوڑے فاصلے پر ہی چل رہا تھا۔ نہ جانے اس کی نظریں کیا ڈھونڈ رہی تھی، وہ کس قسم کا ڈریس چاہ رہی تھی۔ وہ ہر ایک آؤٹ لیٹ میں جاتی، وہاں ایک ایک ڈریس کو دیکھتی، پھر کچھ دیر بعد منہ بنا کر کہتی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور پھر اگلی آؤٹ لیٹ کی طرف رخ کر لیتی۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے زریاب اس کا یہ ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ اب وہ دونوں تھک ہار کر فوڈ کارٹ میں بیٹھے تھے۔ مہر کا منہ اچھا خاصا بنا ہوا تھا۔ اس کا اترا منہ دیکھ زریاب اس سے مخاطب ہوا، آپ کو اتنے بڑے مال میں ایک بھی ڈریس سمجھ نہیں آئی؟ زریاب نے اسے دیکھتے کہا۔ اس نے بھی آگے سے جواب دینے کی بجائے سر نفی میں ہلا دیا۔ ان 2 گھنٹوں میں 5ویں بار مہر کا فون بجا تھا۔ احسن جو کب سے مہر کو فون کر رہا تھا، وہ بار بار اپنا فون دیکھتی، پھر سائٹ سے آف کر کے رکھ دیتی۔ زریاب اس کی ہر حرکت کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ آج کا سارا دن وہ ایسے تو برباد نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ سوچتے گویا ہوا، مہر، میں کچھ ہیلپ کر دوں آپ کی شاپنگ میں؟ فیروزہ بی کی کہی ہوئی بات وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ انہوں نے سخت نصیحت کی ہے اس کی شاپنگ میں ہیلپ کرنے کے لیے، اور واقعی وہ اب مہر کی پریشانی اچھے سے سمجھ چکا تھا۔ اسے کچھ اسی لیے پسند نہیں آیا تھا کیونکہ وہ یہاں کے کلچر سے انجان تھی۔ پھر چیئر کو پیچھے کرتے اٹھ کھڑا ہوا، مہر 15 منٹ یہاں بیٹھیے، کہیں نہیں جائیے گا، میں بس ابھی آتا ہوں۔ مہر جو اپنے ناخن چبانے میں مصروف تھی، حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور بکھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم مجھے یہاں ایسے اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہو، وہ بھی اس انجان جگہ پر؟ چہرے کے تاثرات پل بھر میں بدلے تھے۔ اس نے لپک کر زریاب کا بازو تھام لیا۔ تم ایسے کیسے مجھے چھوڑ کے جا سکتے ہو؟ اور اگر میں یہاں پر گم گئی تو؟ وہ مضبوطی سے اس کا بازو تھامے روحانسی ہوتے بول رہی تھی، جیسے پل بھر میں ہی رو دے گی۔ زریاب نے اپنے بازو سے مہر کا ہاتھ ہٹانا چاہا، پر اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ اسے چھڑا نہیں پایا۔
ज़रियाब نے فوراً اسے کام کیا، اس سے پہلے وہ یہاں سب کے سامنے رولا ڈال دیتی۔ میں کہیں نہیں جا رہا، یہی ہوں آپ کے پاس، یہاں میری ذمہ داری ہے، تو میں کیسے آپ کو اکیلا چھوڑ کے جا سکتا ہوں؟ وہ ہڑبڑاہٹ میں اسے وہ سب بول گیا تھا جو شاید ہی کبھی بولتا۔ پھر آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا، اور اگر چلے گئے تو وہ اب بھی روحان سی ہو رہی تھی۔ ذریاب مہر کی آنکھوں میں اپنی وجہ سے تو آنسو کبھی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ فوراً ہی اپنی پینٹ کی جیب سے اپنا فون، گاڑی کی چابی اور ایک ATM کارڈ نکال کر مہر کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا رہا، بس ایک کام ہے، 15 منٹ میں وہ کر کے آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، وہ اسے بچوں کی طرح سمجھا رہا تھا۔ وہ اب بھی نم آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، جیسے وہ سچ میں اس انجان جگہ پر چھوڑ کر جا رہا ہو۔ پھر اس کے جانے پر آمادہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، پر 15 منٹ سے اگر 1 منٹ بھی اوپر ہوا نہ تو۔ وہ مزید کچھ کہتی، ذریاب بول پڑا، تو جیسے میرا روم ہتھیایا ہے، ویسے میری گاڑی بھی ہتھیا لیجئے گا۔ مہر کو ذریاب کی BMW بہت پسند آئی تھی۔ وہ بار بار اس سے اس گاڑی کے متعلق کئی سوال کر چکی تھی۔ ڈرائیونگ کا کریز جو تھا اسے، تو گاڑی کا سن کر وہ فوراً ہی مان گئی اور گاڑی کی چابی کو مضبوطی سے ہاتھوں میں لے کر دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی، شرارتی سی مسکراہٹ بھی۔ ذریاب نے جیسے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہو۔ وہ اسے مسکراتا دیکھ خود بھی مسکرایا، پھر سکون کا سانس لیا۔ میں جاؤں اب؟ ذریاب نے کہا۔ مہر نے ایک بار پھر ذریاب کو دیکھا۔ اگر تم 1 منٹ بھی لیٹ ہوئے تو تمہاری یہ گاڑی میری اور مجھ سے کسی قسم کی امید مت رکھنا کہ میں تمہیں پھر اپنی گاڑی کو ہاتھ بھی لگانے دوں گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس نے اپنی آنکھیں پٹ پٹاتے کہا۔ ذریاب نے بمشکل اپنا قہقہا دبایا۔ پہلے اس کا روم اور اب اس کی گاڑی ہاتھ سے جانے والی تھی۔ ذریاب نے ایک بار پھر پوچھا، اب میں جاؤں؟ جس پر مہر نے سر اثبات میں ہلا دیا۔ ذریاب اسے وہیں رہنے کی تاکید کرتا وہاں سے چل دیا۔ وہ تب تک اسے جاتے دیکھتی رہی جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ وہ ایلیویٹر سے بھاگتا ہوا ایک آؤٹ لیٹ پر آیا، جہاں آتے ہی پہلی نظر اس مینیکوین پہ پڑی جسے بلیک کلر کی ساڑی سے کور کیا گیا تھا۔ وہ ایک بار پہلے بھی مہر کے ساتھ یہاں آ چکا تھا، پر جب مہر کو یہاں کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے اپنے آس پاس نظر گھمانے کے لیے کہا کہ شاید وہ اس ساڑی کو دیکھ لے جس پر ذریاب خان کا دل آیا تھا۔ وہ ریڈی میڈ ساڑی بالکل مہر کی سائز کی ہی تھی، بالکل سمپل سی وہ بلیک ساڑی جس کے پلو پر ہلکا ہلکا بلیک کلر کا ہی کام ہوا تھا، انتہائی نفیس۔ ذریاب کو اس مینیکوین کے پاس دیکھ ایک سیل مین وہاں آیا تو ذریاب نے اس سے ساڑی کو لینے کا کہا۔ وہ سر اثبات میں ہلا کر اسے اپنے ساتھ کاؤنٹر تک لے آیا۔ سر آپ 2 منٹ ویٹ کریں، میں اس کا نیو پیس نکال کر آپ کو لا کر دیتا ہوں۔ سیم سائز چاہیے، ذریاب نے اسے باور کروایا۔ جی سر،
وہ 2 منٹ بعد اپنے ہاتھ میں ایک پیکٹ میں پیک ساڑی لے کر آیا اور زریاب کو کھول کر چیک کروائی۔ اس نے اچھی طرح سائز اور پوری ساڑی کا اچھے سے جائزہ لینے کے بعد اسے پیک کرنے کا کہا اور اپنے والیٹ سے کارڈ نکال کر پیمنٹ کی۔ شاپنگ بیگ کاؤنٹر سے اٹھاتے اس نے ایک نظر اپنی واچ کی جانب دیکھا، پھر وہ فوراً وہاں سے فوڈ کورٹ کی طرف بھاگا۔ ابھی 14 منٹ ہی گزرے تھے کہ زریاب مہر کے سامنے تھا اور ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ بھی۔ بھاگ کے آنے کی وجہ سے اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ مہر تو ہکا بکا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے تو شاید وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ زریاب 15 منٹ سے پہلے ہی آ ٹپکے گا۔ پھر ایک نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے اس بیگ پر ڈالی، بے چینی آنکھوں میں الگ ہی نظر آ رہی تھی۔ پھر پوچھ پڑی، یہ کیا ہے؟ نظر ابھی بھی بیگ پر ہی مرکوز تھی۔ یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، آپ یہ پہنیے گا کل ایونٹ میں۔ آنکھوں میں ایک الگ ہی مان تھا، ایک الگ ہی خوشی کہ مہر اس کے لائے ہوئے ڈریس کو منع کر ہی نہیں سکتی اور وہ لازمی پہنے گی۔ مہر نے چونک کے زریاب کی جانب دیکھا۔ تم یہ لینے گئے تھے؟ یہ تھا تمہارا وہ ضروری کام؟ زریاب کو یوں مسکراتے دیکھ وہ بھی چیئر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے ہاتھ سے بیگ لے کر اسے دیکھنے لگی۔ اندر ایک بلیک کلر کا ڈریس جو پیک تھا، اسے کھولے بنا ہی زریاب سے کہا، تمہیں پتا ہے ہوٹی، بلیک میرا فیورٹ کلر ہے۔ تم جو بھی لائے ہو میرے لیے میں اسے ضرور پہنوں گی۔ زریاب کی لبوں کی مسکراہٹ اور پھیل گئی۔ تھینک یو، دونوں نے ایک ساتھ ایک دوسرے کو کہا اور پھر چند لمحوں کے لیے ان کی نظریں ملی۔ زریاب نے نظریں چراتے ٹیبل پر سے اپنا سامان اٹھایا جو وہ مہر کو تھما کر گیا تھا، جبکہ مہر ابھی بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو شکر ہے میری گاڑی تو بچ گئی، نہیں تو آج یہ بھی ہاتھ سے جاتی۔ مہر کی نظریں اب تک زریاب پر ہی مرکوز تھی۔ پھر اپنا نچلا ہونٹ باہر کو نکالتے رونے سی شکل بنا کے بولی، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ زریاب نے نظر اٹھا کے مہر کو دیکھا تو اس کا معصوم سا چہرہ دیکھ زریاب کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ ایک تو اس کی ایکوا بلو کلر کی آنکھیں جن کا وہ پہلے ہی دیوانہ تھا، اور پھر یہ معصوم سا چہرہ۔ 2 قدم چل کے مہر کے پاس آیا۔ میں کارڈ دے کر گیا تھا، کچھ آرڈر کر لیتی؟ اس نے بھی بڑے معصومانہ انداز میں کہا۔ میری سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کھاؤں۔ اس نے کچھ سوچتے کہا، اچھا تو بتائے مجھے کیا کھانا ہے آپ نے؟ تم کیا کھاؤ گے؟ سوال کے جواب میں ہی سوال آیا۔ اچھا سوال ہے، بھوک تو مجھے بھی لگی ہے، پر مجھے فاسٹ فوڈ زیادہ پسند نہیں، میں بریانی کھانا زیادہ پسند کرتا ہوں، زریاب نے کہا۔ تو ٹھیک ہے پھر بریانی کھاتے ہیں، مجھے بھی بہت پسند ہے۔ بابا ہر سنڈے خان سامہ سے بریانی بنواتے ہیں تو اس لیے بریانی مجھے بھی بہت پسند ہے، مہر نے وضاحت دی۔ نائس، تو ٹھیک ہے پھر میں آپ کو کراچی کی سب سے لذیذ بریانی کھلاتا ہوں۔ اس نے مہر کے ہاتھ سے بیگ لیا اور اس کو لے کر پارکنگ تک آیا۔ مہر کو گاڑی میں بٹھا کے خود بھی بیٹھنے ہی لگا تھا کہ کچھ مشکوک نظریں خود پہ مرکوز دیکھی۔ وہی بلیک کلر کی سویک اور اوپر سے نیچے تک بلیک کپڑوں میں ملبوس 2 ہٹے کٹے آدمی، جو ایک گاڑی کے باہر کھڑا فون کان سے لگائے بات کرنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا تو دوسرا ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ یہ وہی گاڑی تھی
جو کل سے زریاب کا پیچھا کر رہی تھی۔ ایئرپورٹ سے آتے ہوئے پھر جب وہ مہر کو لے کر گھر سے نکلا تب بھی اس گاڑی کو اپنے پیچھے آتے دیکھا، اور اب یہاں پارکنگ میں بھی۔ اس نے کچھ دیر کھڑے ہو کر انہیں گھورا، پھر گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی سپیڈ میں بھگا دی، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ لوگ ان کے پیچھے آتے ہیں کہ نہیں۔ زریاب کا شک صحیح ثابت ہوا، وہ انہی کو فالو کر رہے تھے۔ زریاب نے گاڑی کی سپیڈ واپس نارمل کی اور مہر کی جانب متوجہ ہوا، جو کب سے اس کی جان کھا رہی تھی کہ زریاب ایک بار اسے اپنی گاڑی ڈرائیو کرنے دے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنی گاڑی ڈرائیو کرنے دوں گا، پر ابھی نہیں، زریاب نے کہا۔ ابھی جس جگہ پر ہمیں یہاں کے روڈز اتنے اچھے نہیں ہیں، پہلے کھانا کھا لیں، پھر میں آپ کو ہائی وے کی طرف لے جاؤں گا، پھر گاڑی آپ کو سونپ دوں گا، پھر آپ ڈرائیو کر لیجئے گا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی مہر کی ضد مانی تھی، جبکہ وہ کسی صورت مہر کو اپنی گاڑی دینے کے لیے تیار نہ تھا، یا پھر وہ مہر کو اداس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مہر کی تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اس نے خوشی سے چہکتے ہوئے زریاب کا بازو تھام لیا اور آنکھیں ٹپٹپا کے اسے دیکھنے لگی، اور ساتھ ہی دانتوں کی نمائش بھی جاری تھی۔ زریاب نے فوراً بکھلا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے جھٹکا، پھر مہر کو دیکھ کر مسکرایا، جس پر مہر اسے تھوڑا دور ہوتی سیٹ سے پشت لٹکائے باہر دیکھنے۔ وہ لوگ اس وقت شارع فیصل کے مین روڈ پر تھے، جب مہر کی نظر ایک 16 فلور کی بڑی سی بلڈنگ پر پڑی۔ ٹریفک اچھا خاصا تھا۔ زریاب نے روڈ سے ٹرن کر کے اس بلڈنگ کی بیک سائڈ پر جا کر گاڑی روکی۔ سامنے ہی ایک چھوٹی سی شاپ تھی جس پر ماسٹر بریانی لکھا تھا۔ زریاب گاڑی سے اتر کر مہر کی جانب آیا اور انگلی کے اشارے سے اسے ونڈو نیچے کرنے کا کہا۔ ونڈو تھوڑی سی نیچے کرتے ہی زریاب تھوڑا سا جھکا اور مہر کی آنکھوں میں دیکھ گویا ہوا۔ میں 5 منٹ میں سامنے سے بریانی لے کر آ رہا ہوں، گاڑی سے باہر مت آئیے گا۔ وہ اسے سخت تاکید کر رہا تھا، جس پر اس نے بھی سر اثبات میں ہلا دیا اور ونڈو واپس اوپر کر دی۔ وہ تھوڑا سا چل کر آگے گیا اور اس سے بات کی جو بریانی کی دیگ کے پاس کھڑا تھا، پھر پیچھے مڑ کر مہر کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں اس نے 2 باکس پیک کر کے زریاب کے ہاتھ میں تھما دیے۔ زریاب نے باکس لیتے ہی والیٹ سے پیسے نکال کر اسے دیے اور بڑے بڑے ڈگ برتا گاڑی میں آ بیٹھا۔ پھر وہ باکس مہر کے ہاتھ میں تھما دیے۔ مہر حیران پریشان نظروں سے اسے یہ سب کرتا دیکھ رہی تھی، پھر گاڑی واپس روڈ پر بھگانی شروع کر دی۔ اس نے ایک نظر سائیڈ مرر پر ڈالی، وہ بلیک سوک ابھی بھی ان کے کچھ فاصلے پر تھی۔ زریاب بالکل خاموش تھا، اب کی بار مہر نے بھی اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بڑے سے ریسٹورنٹ کے باہر آ کر رکی۔ زریاب نے مہر کو اترنے کا کہا اور یہ باکس مہر نے پوچھا، انہیں بھی ساتھ لے آؤ۔ اس نے گاڑی پارک کی اور مہر کو لے کر اس ریسٹورنٹ میں آیا جہاں باہر ہی بڑا بڑا لکھا تھا بیمبو۔ وہ اب بھی خاموش تھا۔ اندر آتے ہی ایک ویٹر بھاگ کر زریاب کے پاس آیا۔ الیکس کے بعد زریاب نے مہر کے ہاتھ سے وہ باکس لے کر اس ویٹر کے ہاتھ میں تھما دی۔ پھر سامنے ایک خالی ٹیبل
جہاں سے 2 ہی چیئر تھی وہاں مہر کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ اس دوران ان دونوں کی آپس میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ زریاب جانتا تھا کہ کئی سوال مہر کے دماغ میں گھوم رہے ہوں گے، اس لیے اس کے پوچھے بنا ہی اس نے ایک ایک سوال کا خود ہی جواب دینا بہتر سمجھا۔ یہ ریسٹورنٹ میرے دوست کا ہے، یہاں بہت اچھا چائنیز ملتا ہے، کسی دن آپ کو یہاں لاؤں گا یہاں کا چائنیز کھلانے، آپ کو بہت پسند آئے گا۔ پر جہاں میں پہلے آپ کو لے کر گیا تھا وہاں کی بریانی بہت اچھی ہے، پر وہ جگہ آپ کے لائق نہیں تھی، اس لیے میں آپ کو یہاں لے آیا۔ اتنے میں ویٹر 2 پلیٹ میں وہ بریانی نکال کر گرم کر کے لے آیا اور لا کر ان کے پاس رکھ دی۔ سر اینی ڈرنکس؟ ویٹر زریاب سے مخاطب ہوا تو اس نے مہر کو دیکھا۔ کیا پئیں گی آپ؟ میرے خون کے علاوہ؟ وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ زریاب نے اسے کافی دیر کے بعد ہنستے دیکھا تھا، پھر خود کو نارمل کرتے زریاب سے کہا، کوئی بھی فریش جوس؟ تو زریاب نے اس ویٹر کو 2 فریش جوس لانے کا کہا۔ کہہ کر وہاں سے چلتا کرا۔ اب وہ دونوں بڑے مزے سے بریانی کے مزے لے رہے تھے۔ بریانی واقعی لاجواب تھی، مہر تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ مہر نے کچھ سوچتے کہا، ہوٹی؟ تم خود بھی بریانی یہی آ کر کھاتے ہو؟ مہر نے پوچھا۔ ہاں، میں یہاں کوئی 12 سالوں سے آ رہا ہوں اور اسی طرح بریانی یہاں لا کر کھاتا ہوں۔ تب بھی اس ویٹر نے تم سے کچھ نہیں کہا جب تم نے اسے باکس دیے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس میں بریانی ہے، اس نے حیران کن انداز میں کہا۔ زریاب نے نوالا منہ میں بھرتے سر ہاں میں ہلا دیا۔ زریاب نے ایک نظر مہر کی پلیٹ پر ڈالی، پھر اسے مخاطب ہوا، چلو اب جلدی اپنا کھانا ختم کرو اور جوس بھی پیو، ایسے ہی رکھا ہے سب۔ زریاب کا کھانا آلموسٹ ختم ہو چکا تھا، جبکہ مہر ایسے ہی پلیٹ لے کر بیٹھی تھی۔ ننھا سا تو پیٹ تھا اس کا، 2 نوالوں میں ہی بھر گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنا نچلا لب باہر نکالتے بڑے معصومانہ انداز میں کہا، بس پیٹ بھر گیا ہے۔ زریاب نے حیرت سے پہلے اسے دیکھا، پھر اس کی پلیٹ کو۔ زریاب کو اس لمحے اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ اگر وہ کوئی بچی ہوتی یا اس کا جائز رشتہ ہوتی تو وہ ضرور اس کے گال کھینچتا۔ بس اسے دیکھ کر مسکرا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں یہ پیک کروا لیتا ہوں، گھر جا کے کھا لیجیے گا۔ گھر؟ مہر نے چونک کر بولا، ہم ابھی گھر جا رہے ہیں؟ آنکھیں پھیلائے زریاب سے پوچھا۔ زریاب نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی۔ میڈم 4 بج گئے ہیں، ہم 12 بجے کے نکلے ہوئے ہیں اور آپ نے ابھی بھی گھر نہیں جانا۔ اس نے بچوں کی طرح منہ بنا کر سر نفی میں ہلا دیا، پھر جلدی سے زریاب کو یاد دلایا، جیسے وہ بھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم نے کہا تھا اپنی گاڑی ڈرائیو کرنے دو گے۔ زریاب اسی بات کا منتظر تھا، پھر بھی معصوم بنتے کہا، اوہو، میں تو بھول ہی گیا تھا، تو آپ کو ڈرائیونگ کرنی ہے؟ اس نے اپنا ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھتے کہا۔ ہاں جی، مہر نے کہا۔ ٹھیک ہے پھر، پہلے فیروزہ بی کو کال کر کے بتا دیتا ہوں کہ ہم لوگ لیٹ ہو جائیں گے، پھر چلتے ہیں۔ مہر کی آنکھیں چمکی تھی۔ جب سے مہر آئی تھی زریاب ہر وقت مسکرانے لگا تھا۔ مہر اس کی بے رنگ زندگی میں رنگ بھر رہی تھی۔
اس نے فون نکال کر فیروزہ بی کو کال کی اور انہیں اپنے لیٹ آنے کی وجہ بتائی تو انہوں نے بھی خوشی خوشی اجازت دے دی۔ وہ تو ویسے چاہتی تھی کہ یہ دونوں ساتھ میں وقت گزارے۔ فون بند کرتے اس نے وہ بریانی پیک کروائی اور مہر کو لے کر اس ریسٹورنٹ سے نکل گیا۔ پارکنگ میں آتے ہی مہر لپک کے گاڑی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں ڈرائیو کروں گی جیسے آرڈر دے رہی ہو۔ زریاب نے بھی اپنی کہی بات یاد دلائی کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو گاڑی ہائی وے پر دوں گا، اتنی ٹریفک والی جگہ پر نہیں۔ پہلے تو اس نے منہ بنایا، پھر چپ چاپ جا کر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ خوش تھی کیونکہ اس کی خواہش جو پوری ہو رہی تھی۔ زریاب نے بھی گاڑی کا اسٹیئرنگ سنبھالا اور ایک بار پھر گاڑی روانہ کی۔ مہر بہت باتونی تھی اور نان سٹاپ بول رہی تھی اور زریاب خاموشی سے اس کی بچگانہ باتوں اور حرکتوں پر مسلسل مسکرا رہا تھا۔ ہوٹی، مجھے اس نام سے بلانا بند کرے۔ زریاب نے مہر کو آنکھیں دکھائی۔ اس نے بھی سر نفی میں ہلا دیا۔ میں تو یہی کہوں گی، تم پر سوٹ کرتا ہے نا، اس نے دانتوں کی نمائش کرتے کہا۔ زریاب ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ جی فرمائیے۔ تم سانگز نہیں سنتے؟ مہر نے پوچھا۔ سنتا ہوں کبھی کبھی۔ چلو پھر لگاؤ کوئی اچھا سا سانگ۔ میڈم آپ کا ٹیپ ریکارڈر بند ہو تبھی تو لگاؤں نا کچھ۔ مہر نے نظریں ترچھی کر کے زریاب کو گھورا۔ زریاب کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے مہر سے بدلہ بھی تو لینا تھا، اس کے روم میں قبضہ کرنے کا۔ کچھ سوچتے کہا، ویسے آج کل میرا ایک فیورٹ سانگ ہے جسے میں بار بار سنتا ہوں اور اس کی ویڈیو تو بہت ہی پیاری ہے، دیکھیں گی آپ؟ مہر نے بھی ایکسائٹمنٹ دکھاتے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، دکھاؤ مجھے۔ زریاب نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ڈیش بورڈ سے اپنا فون اٹھایا اور وہ ویڈیو جو اس نے ریکارڈ کی تھی مہر کے خراٹوں کی، وہ پلے کر کے فون مہر کے ہاتھ میں تھما دیا اور گاڑی کی سپیڈ تھوڑی سلو کر دی۔ مہر نے جیسے ہی فون ہاتھ میں لیا اور نظر سکرین پر پڑی تو چہرے سے ہوائیاں ہی اڑ گئی۔ مہر نے تیز نظروں سے پہلے فون کو گھورا، پھر زریاب کو۔ زریاب کا بے ساختہ کہکا چھوٹا تھا اور وہ ہنستا ہی چلا گیا۔ زریاب کو یوں دیکھ مہر نے ایک زوردار مکہ زریاب کے کندھے پر رسید کیا، جس سے زریاب کا کہکہا فوراً بند ہوا اور وہ سنبھل کر بیٹھا۔ پھر مہر کو دیکھتے کہا، محترمہ خود پہ لگام لگائیے اور ہاتھ کم زبان چلائیے، آپ ویسے بھی زبان چلاتی ہوئی زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ مہر قہر ڈالنے والی نظروں سے داڑھی، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کس کی اجازت سے تم نے یہ ویڈیو بنائی ہے؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ یہ فون اٹھا کر ونڈو سے باہر پھینک دے۔ وہ کچھ دیر زریاب کو غصے سے گھورتی رہی۔ جب اس کا غصہ نارمل نہیں ہوا تو زریاب نے بھی منہ بسوڑتے کہا، جیسے آپ نے موقع کا فائدہ اٹھا کر میرا روم ہتھیایا تھا، بالکل ویسے ہی جاری ہے۔ سو ریڈرز، یہ تھی ناول عشق کی ایپیسوڈ 5۔ اپنا ریویو دینا مت بھولیے گا۔ میں شدت سے آپ لوگوں کے کمنٹس کا ویٹ کروں گی۔ لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی رائٹر حدیقہ خان۔